السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر پر جاتے ہوئے اس بات کا علم ہوا تو اس نے انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ صاحب ایمان نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا جسے انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہے نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا۔ یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر سے واپسی پر اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غار کے منہ پر دیوار بنا دی تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہیں انتقال کر جائیں اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ جس حکومتی ملازم کو یہ کام دیا گیا اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور ان کا پورا واقعہ عمدہ قسم کے سیسہ، ایک سیاہی مائل نیلے رنگ کی دھات جس سے بندوق کی گولیاں اور شرے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، فیروز الغلغات 1874 سے بنی تختی پر لکھوایا اور اسے تانبے کے ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا۔ اصحاب کہف تقریباً 309 سال تک مکمل سوئے رہے۔ اس دوران کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئے۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور گئے، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ بیدروس کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے تھے۔ بیدروس نے یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کی، یا اللہ عز و جل، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے بادشاہ کی دعائیں قبول فرمائیں کہ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو آرام کے لیے اس غار کو چنا اور لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دیوار گرنے کے بعد اصحاب کہف بیدار ہو گئے۔ حالت ایسی تھی جیسے ایک رات سوئے ہوں، چہرے تر و تازہ اور کپڑے بالکل صاف ستھرے تھے۔ نیز ان کا کتا غار کے کنارے کلائیاں پھیلائے لیٹا تھا۔ اصحاب کہف صبح کے وقت سوئے تھے اور جب اٹھے تو سورج ڈوبنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے ساتھی یملیخا کو کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ یملیخا ایک تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے دقیانوس دور کا سکہ دیا۔ صدیوں پرانا سکہ دیکھ کر بازار والے سمجھے کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے۔ وہ یملیخا کو حاکم کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا، خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا بولے، یہ خزانہ نہیں، ہمارا اپنا پیسہ ہے۔ حاکم کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ یملیخا بولے، دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حاکم بولا، آج کل اسلام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، سینکڑوں سال پہلے اسلام کا ایک کافر بادشاہ گزرا ہے۔ یملیخا نے کہا، کل ہی تو ہم دقیانوس سے اپنی جان بچا کر غار میں چھپے تھے، آئیے میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں۔ حاکم اور کئی لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ غار میں موجود اصحاب کہف نے جب لوگوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیخا پکڑے گئے ہیں اور دقیانوس فوج انہیں بھی پکڑنے آ رہی ہے۔ یملیخا نے غار میں پہنچ کر ساتھیوں کو سارا ماجرا بتایا۔ حاکم نے غار کے کنارے صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا۔ اندر سے تختی ملی جس پر اصحاب کہف کا حال لکھا ہوا تھا۔
हाकिम ने ये खबर बादशाह बैदरोस तक पहुंचाई। वो भी आ गया और उसने अस्हाबे कहफ का हाल देखकर सजदाए शुक्र किया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मरने के बाद जिंदा होने और क़यामत का यकीन दिलाने के लिए निशानी अता फरमाई। इसके बाद अस्हाबे कहफ गार में आकर सो गए और उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई। बैदरोस ने लकड़ी के संदूक में उनके मुबारक जिस्म रखे, गार के करीब मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया और लोगों के लिए दिन मुकर्रर कर दिया कि हर साल ईद की तरह वहां आया करें। तादाद और इनके नाम: एक कौल के मुताबिक अस्हाबे कहफ की तादाद 7 थी, जिनके नाम ये हैं: मक्सल मीना, यमलेखा, मरतूनस, बैनूनस, सारिनूनस, जूनावीनस, कशफईतत नूनस और कुत्ते का नाम कतमीर था। इस तरह की और सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।